یوسف علی خان سوابی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک وکیل ہے، یو کے میں رہتا ہے۔ 1999 میں انہوں نے ایک تقریر کیا تھا، اسی تقریر کے بنیاد پر 2019 میں جب انہوں نے پی ٹی ایم سپورٹ کرنا شروع کر دیا تو اسی تقریر کے بنیاد پر یعنی 20 سال بعد ایف آئی آر کر دیا گیا۔ اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر یعنی ایف آئی آر تقریر کے بنیاد پر ہوا ہے تو تفتیش کی کیا ضرورت ہے؟ سی ٹی جی کو جسمانی ریمانڈ پر دیتے رہے اور ابھی جیل میں ہیں، ان کا فیصلہ عدالت میں ویسے ہی ضمانت کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پروفیسر اسماعیل ایک پروفیسر تھے جو آپ لوگ اگر ان کی وال چیک کرے فیس بک، وہ ایک لبرل ٹائپ ہے، مگر اس پر ایف آئی آر ہے ٹیرر فائنانسنگ کی، دہشت گردی کی مالی معاونت کی۔ ایک پروفیسر پہ یہی الزام ہے اور جو لوگ کنفیشن کر چکے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، ہمارے سارے دوست ثابت کر سکتے ہیں کہ وزیرستان میں کس طرح جو سرکاری ٹھیکیدار ہے وہ 5% ہر ٹھیکے کے پیسے طالبانوں کو دیتے ہیں۔ اگر اس چیز کا ثبوت نہ لائے تو جو بھی سزا کوئی دینا چاہتے ہیں دے دیں، اور وہی ٹھیکیدار فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے تو وہ کہتے ہیں ہر ٹیکے میں 25% سے زائد جتنی بھی جا سکے وہ فوج اپنے لیتے ہیں اور 5% وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ طالبان کو دیتے ہیں۔ ٹیرر فائنانسنگ اسی کو کہتے ہیں۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ فاٹا میں کس طرح مالی معاونت ان لوگوں کی کی جاتی ہیں جو یہاں پر قتل عام کر رہے ہیں، بداخوری میں حصہ لیتے ہیں، جو بعد میں اور بھی تفصیل سے بیان کروں گا۔ ادریس خٹک ایک پشتون تھے، انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان پر الزام تھے کہ یہاں پر ایک کپل ہے جس کو انہوں نے معلومات فراہم کیے ہیں۔ اس کپل نے خود یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے۔ ادریس خٹک کو پہلے غائب کر دیا گیا تھا اور پھر جب بات ہو گئی تو ابھی تک فوجی حراست میں ہیں اور کوئی عدالت ان کے لیے پھر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم حنیف پشتین اور فہیم کی بات کریں تو وہ بھی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ مذاکرات کا اعلان کیا گیا، اسی پریس کلب میں ہم نے اس مذاکرات کو ویلکم کیا اور ہم نے ان صحافیوں کے ذریعے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ مذاکرات ہوں گے، لیکن مذاکرات میں اعتماد بحالی کے لیے ہمارے قیدیوں کو انہوں نے رہا کرنا ہوگا۔ ایک طرف ہمارے گردن پر تلوار رکھی ہو اور دوسری طرف مذاکرات کر رہے ہو، یہ مذاکرات کے اصول نہیں ہے۔ یہاں ہر کوئی روایات رکھتے ہیں اور کسی بھی روایات میں مذاکرات کا یہ طرز نہیں رہا ہے۔ کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے اور اچائی کی طرف جانے کا اپنا لہجہ اور اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ کریں کہ ہمیں اعتماد بحالی کچھ نظر آ جائیں۔ بارہا یہ بات کرنے کے بعد بھی کہ حنیف پشتین اور دیگر جو پی ٹی ایم کے گرفتار ساتھی ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ پورے حکومتی جو ٹیم تھی جس میں اسپیکر، سینٹ چیئرمین، وزیر دفاع شامل تھے، شاید ان کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا کہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر سکے۔ اور بالآخر آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ وہ مذاکرات اپنی طرف سے یک طرفہ طور پر انہوں نے ختم کر دیے اور ہم سے رابطے کاٹ دیے۔ چلو ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ مذاکرات کے بعد جب بھی ہم بات کرتے تو وہ کہتے کہ ہم ان سے بات کریں گے۔ چمن میں ایک واقعہ ہوا جس ضیاء لانگو، اصغر خان اور دیگر کافی سارے وہاں کے وزراء موجود تھے۔ انہوں نے مذاکرات کر دیے کہ یہ ایف آئی آر واپس لیا جائے گا،
سیکیورٹی اداروں پر FIR کیا جائے گا اور ان شہداء کو پیکیج کے ساتھ ساتھ انصاف دیا جائے گا. مگر وہ FIR وہی کا وہی ہے. پورا بلوچستان حکومت چمن میں بیٹھے ایک صوبیدار کا سامنا نہ کر سکے اور ابھی تک اپنی عہد کا وفا نہیں کر سکے. یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہماری مجبوری ہے اور یہاں پر مجبوری فوجی پریشر کو کہا جاتا ہے. ایڈوکیٹ شفیق پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. پشتونوں کی حقوق کے لیے جب تحریک اٹھی تو وہ لوگ جو انسانیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان سب نے اسی تحریک کو سپورٹ کیا. ایڈوکیٹ شفیق نے کسی جلسے جلوس میں تو حصہ نہیں لیا، البتہ وہ فیس بک اور ٹویٹر پر آئین کے حدود میں رہ کر اس تحریک کے سپورٹ میں ٹویٹ کرتے تھے. فوجی جرنیلوں کے قریبی دوست نے ان پر FIR کر دیا جس کے انہوں نے ڈیٹیلز بھی شیئر کیے ہیں اپنے ٹویٹر پر، اور آج ان کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہمارے کافی اور دوست ہیں جس کو بظاہر تو اریسٹ نہیں کیا گیا لیکن شیڈول 4 میں ڈالے ہیں. ضلع ٹانک اور ضلع ڈی خان کے کافی سارے دوست، عبداللہ ننگیال، ادریس پشتین، تنویر جرار، شاہد شیرانی، اعجاز پشتین، زہیب شریعہ، یہ وہ نوجوان ہیں تعلیم یافتہ ہیں. یہاں پر امن کے لیے جب بھی آواز اٹھا ہے تو وہ ان کا حصہ بنے ہیں. وہ شیڈول 4 میں ہے. شیڈول 4 مطلب جس میں دہشت گردی کے الزام میں لوگوں کو اس میں ڈالا جاتا ہے، وہی لاز سیاسی لوگوں پر عائد کیے جاتے ہیں. دہشت گردی کے کنٹرول کا یہ طریقہ نہیں کہ دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی جائے اور جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بند کر دیا جائے. یہ دہشت گردی کو راستہ دینے کا ہے، نہ کہ دہشت گردی کو روکنا. ادریس باچا سوات سے ہمارے دوست تھے جو وہاں پر ایک پرائیویٹ سکول چلا رہے تھے. ان کا پرائیویٹ سکول بھی جو لوگوں کو تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے تھے ان کو بند کرنے اور اس کے فیملی کو ٹارچر کرنے کا عمل ابھی تک جاری ہے. ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے والے لوگ پشتونوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں. جانی خیل میں ایک مہینے پہلے 4 جوان جو کم عمر تھے غائب ہو گئے، پھر ان کی لاشیں ملیں. انتہائی ظلم اور جبر ہوا. 10 دن تک دھرنا جاری تھا. ریاستی وزارت تو چھوڑ میڈیا نے بھی کوریج نہیں دیا. ہم تعصب کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے یہ بات ضرور کریں گے کہ صلاح الدین باولپور سے تعلق رکھتا تھا. ایک ATM کارڈ کو توڑا بھی نہیں تھا لیکن جب اریسٹ کیا گیا تو وہ شہید کر دیا گیا تھانے میں جبر سے، ظلم سے. ہمیں اس واقعے کا بہت افسوس ہے. اس واقعے پر پورے 7 دن، پورے ہفتہ پاکستانی میڈیا پر اس کے علاوہ کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. یہ اچھی بات ہے. اس کے لیے GIT بنی، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کیا وہ 4 پشتون اس ملک کے شہری نہیں تھے جو آپ لوگ کوریج نہیں دے رہے تھے؟ کیا یہاں کوریج دینے کے لیے ہم کیا کریں؟ ایتھنیسٹی اللہ نے دی ہے. ہمیں پشتون اللہ نے ایک نسل بنایا ہے. ہر کسی کو جس نسل میں پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے. کیا اس حد تک نسلی تعصب ہے؟ ذیشان سائیوال میں CTD کے ایک واقعے میں جب مار دیا گیا تو وزیر اعظم تک ٹویٹ تھے کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے. 3 کروڑ اس کو شہداء پیکیج دیا گیا، GIT بنائے گئے اور پوری میڈیا اس کو کوریج دیتی رہی. کیا ضیاء الرحمان جو نارتھ وزیر کو مایوس کریں گے تو وہ بیٹھیں گے نہیں، وہ کوئی راہ نکال لیں گے. کوئی نہ کوئی راہ نکل جائے گا، پھر شاید وہ یہاں کسی کے فائدے میں نہ ہو.
جو علی وزیر کا فیصلہ ہے وہ جلد از جلد سنا دیا جائے اور جتنے بھی قیدی ہے سیاسی ان کو رہا کر دیا جائے، اور جو یہاں پر دوبارہ دہشت گردوں کی حکمرانی کا پروسیس چل رہا ہے وہ جلد از جلد بند کیا جائے۔ اگر یہ عمل جاری رہا تو اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کا حق پی ٹی ایم کے پاس ہے، اور پشتون کو متفقہ طور پر اس حق کا بھرپور استعمال کرے گا۔ اور اس بار اچھا صحیح ہے، شکریہ۔ ایک کومنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، تفصیلی سب کچھ بیان کر دیا۔ ایک چیز ہے کہ لوکلی ہمیں بے شک پاکستانی ریاست ہمارا جو بیانیہ ہے اس کا جواب اپنے ان فیک کیسز سے دے، لیکن دنیا پی ٹی ایم کے نیریٹو کو ایکنالج کر رہی ہے۔ ریسنٹلی جو رپورٹ آئی ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس میں انہوں نے پی ٹی ایم کے بیانیے کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور یہاں پر جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جو ہیراسمنٹ ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں، ایون اس رپورٹ میں ارمان لونی اور عارف وزیر شہید کے کیس کا بھی ذکر ہے۔ تو لوکلی بے شک ان کیسز سے ہمیں کاؤنٹر کیا جائے، لیکن دنیا ہمارے نیریٹو کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، اور یہ میرے خیال میں پی ٹی ایم کی سب سے بڑی چیز ہے۔ پلیز وہاں پر آپ لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا؟ وہاں پہ حکومت کی جانب سے آپ کو کیا یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ اس کے بعد شیئر کرنا چاہیں گے؟ جب بھی مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، مذاکرات کو سیبوتاژ کرنے کے لیے پی ٹی ایم پر حملہ ہوا ہے۔ سینیٹ میں ہماری نشست ہو گئی، آپس میں ایک خوشگوار ماحول بنا، ہم خوش ہوئے کہ کوئی سن رہا ہے۔ یہ مئی 2019 کی بات ہے، لیکن 26 مئی 2019 کو فوج نے ڈائریکٹلی پی ٹی ایم کے لیڈرشپ سمیت سب پر حملہ کر دیا، جس میں جو زندہ بچے وہ خدا کے رحم و کرم پر بچ گئے تھے، باقی انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ فائرنگ کر کے 16 نوجوانوں کو، بچوں کو شہید کر دیا، 50 کے قریب زخمی تھے، اور اس کے بعد کریک ڈاؤن کر کے 121 پی ٹی ایم کے جو لیڈرشپ پہ مختلف علاقوں میں سب کو اریسٹ کر دیا۔ یہ اس کا ریزلٹ تھا۔ جیسے کہ داور صاحب نے ابھی بتایا کہ دنیا پی ٹی ایم کے نیریٹو کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو اسٹیٹ آف پاکستان کیوں نہیں کر رہی ہے پی ٹی ایم کے نیریٹو ہے اس کو؟ جو مین بون آف کنٹینشن کیا ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ پی ٹی ایم؟ اسٹیٹ اور پی ٹی ایم کے درمیان فرق یہ ہے کہ دہشت گردی میں فوج کے پاس یعنی پیسے آتے ہیں، ڈالر آتے ہیں، یہ بنا دیتے ہیں، پھر اس کو ختم کرنے کے نام سے یہ یہاں پر علاقوں کو بھی وہ تو فتح کہتے ہیں، فتح کرتے ہیں۔ یہ ایون جو گیٹس تھے ڈیورن لائن پر، ان کا کاروبار بھی آپ اپنے ہلکے اس میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا، یہاں تک کہ شوال کے چلغوں سے بھی اب ان کے کنٹرول میں ہے کافی سارے کاروبار، اور اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امداد، یہ سب کچھ لیتے رہیں۔ یہاں پر جب ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ فیڈرل کے مفادات یہ ہے کہ پشتونخوا میں دہشت گردی ہو، جنگ ہو، جبکہ ہمارے پشتونوں کی مفادات یہ ہے کہ وہاں نہ ہو۔ فیڈرل کے مفادات یہ ہیں کہ ان کے وسائل ان کے ہاتھ میں نہ ہو، جبکہ ہمارے لوگوں کے مفادات یہ ہے کہ ان کے وسائل پر سب سے پہلا ان کا ہو۔ یا مفادات کی جنگ ہے تو اس میں وہ اپنے مفادات کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کہ یہاں پر دہشت گردی کو کون فروغ دیتا ہے، کرنل امام کی وہ کلپ میں آپ کو سینڈ کروں گا واٹس ایپ پہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 95,000 لوگوں کو ہم نے 200 آفیسرز کے ساتھ ٹریننگ دی۔ آپ کو جنرل مشرف کی ہیروز والی بات یاد ہوگی، جنرل حمید گل کی وہ باتیں بھی مرتے دم تک یہ کہتے رہے کہ ہم اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایون عمران خان نے 2019 میں وزیر اعظم شپ کے عہدے پر بیٹھ کر امریکہ میں یہ بات کی کہ ہمارے ان کے ساتھ کافی اچھے تعلق ہیں، تو یہی اچھے تعلق سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ اچھے تعلق یہ دونوں تو گڈ بیڈ، کسی کو گڈ کا نام دیتے ہیں،
کسی کو بیڈ کا نام دیتے ہیں، مگر ہمارے لیے فوج سمیت سب بیڈ ہیں، سب نے وہاں پر قتل عام میں حصہ لیا۔ آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ بتا دیں لانگ مارچ کب کریں گے؟ دوسری بات یہ بتا دیں کہ حکومتی مذاکرات ختم ہوئے، آپ کے کتنے قیدی اب تک حکومت کے پاس؟ اور دوسرے ایک اور سوال ہے، اسمبلی میں آپ کی آواز پہنچانے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسمبلی میں آواز تو پہنچایا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ آواز سن رہے ہیں ان کی بات کی جائے۔ مذاکراتی کمیٹی کے پاس شاید ہمارے ساتھ بیٹھنے کا اختیار تو تھا، ہمیں سننے کا بھی اختیار تھا، اور شاید ہمیں جواب دینے کا بھی اختیار نہیں تھا ان کے پاس۔ لانگ مارچ ہم اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، وانا میں جو دوبارہ ری سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں لاہور اور کراچی تک ان کے اثرات پہنچ جائیں گے پھر، لیکن بے فکر رہے، وہاں پر پشتون تحفظ مومنٹ ڈیفینڈ کریں گی حالات کو اور اس نیچ پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ اگر حالات کنٹرول سے باہر ہوتے رہے تو اسلام آباد کی طرف جلد لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے۔ اسلام آباد لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے جی ایچ کیو؟ اسلام آباد یہ ویسے تو سارا ملک ابھی جی ایچ کیو ہے، ابھی جی ایچ کیو کے حدود نہیں ہے۔ پچھلے دفعہ کس نے کہا تھا کہ یعنی وہ بلوچستان کے لوگ آئے تھے تو وہ اسلام آباد کو پتہ نہیں کیا کہہ گئے تھے، تو پورا ملک جی ایچ کیو بن چکا ہے۔ جی ایچ کیو جانے کے لیے پی ٹی ایم کے پاس جو جرأت ہے وہ بالکل ہے، جی ایچ کیو کے سامنے بھی احتجاج کریں گے، اور اگر حالات کنٹرول میں نہیں رہے تو شاید پھر عوام بھی کنٹرول میں نہیں رہ سکے گی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ بلوچستان میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سندھ میں احتجاج کر رہے ہیں، کے پی کے میں احتجاج کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کی آبادی 45 لاکھ ہے، وہاں پہ فوج وزیرستان سے رہتا ہے، وہاں پہ آج سے بھی 1945 سے وہاں پہ آج تک نہ تو فوج نے کسی کی گولی چلائی ہے، نہ کوئی لاپتہ ہوا ہے، نہ ہی کوئی احتجاج ہوا ہے۔ تو یہ آپ کا جو بیان ہے، کیا اس کو یہ آپ کا جو بیریہ چل رہا ہے اسی کا تواتر ہے یا حقیقت سے بھی آپ واقف ہیں کہ وہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہے؟ یہ کشمیر لبریشن فرنٹ نے 2-3 مہینے پہلے جو جموں کشمیر کیا نام ہے اس کا JKLF نے، میں آپ کو ریکارڈز بھیجوں گا، ان کے 2 مہینے ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، اس میں پھر ایگزیکٹڈ سب، انہوں نے وہاں سے ایک ریلی نکالی، اس ریلی کے 53 شرکاء کو اریسٹ کر دیا گیا جو لیڈر تھے، اور جو باقی تھے ان کو سیبوتاژ کر دیا گیا۔ JKLF کے وہاں توقیر جو ہے وہ کل بھی احتجاج میں تھے اور احتجاج کر رہے تھے۔ اگر آپ حقائق کی بات کرتے ہیں تو آپ دوبارہ یہاں پر پریس کانفرنس ان کو یہاں پر لا کر کریں گے کہ وہ اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ہم کشمیر کی بات یہ نہیں کر رہے کہ وہاں کسی کو مارا ہے، وہاں حق خود ارادیت جو ہے ان کی بات وہاں پر ہو رہی ہے۔ کشمیر جو ہے ابھی بھی آپ کہتے وہاں کچھ نہیں ہوا، سارے کشمیری اس پر گیلا کر رہے ہیں کہ کس طرح جب کشمیر کا فیصلہ ہو رہا تھا تو یہ ملک موز آدھے گھنٹے کے بیٹھنے اور اٹھنے کی مشق کر رہی تھی۔ تو کشمیریوں کے حقوق کی بات وہ خود کر رہیں گے، میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو ہر طرف ناراض کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ ابھی تک کیمپوں میں رہ رہے ہیں، آپریشن کے نام پہ نکالا ہے اپنے علاقوں سے، ان کے لیے پی ٹی ایم کیا کر رہی ہے؟ ان کے حوالے سے پی ٹی ایم کا موقف وہی ہے جو ان عوام کا اپنا ہے۔ کیمپوں میں آباد لوگوں پر کاروبار بند کر کے ان کو اپنے علاقے میں ری سیٹل کیا جائے۔ یہ اصل میں آپ کو حقائق بتا دوں، جو بقا خیل کیمپ میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ان علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں جہاں چلغوزوں کے جنگلات ہیں، تو ان کو بند کر دیا گیا ہے اور ان چلغوزوں سے فوج خود کاروبار کر رہی ہے، اس لیے لوگوں کو بقا خیل کیمپ میں بند کر دیا گیا ہے۔ ادروائز آپ لوگ وہاں جائیں، ان سے ان کے علاقہ پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے کا نام کیا ہے اور وہاں پر کیا ہے۔ بتائیے، کوئی بدین حکمتیار لاہور آئے تھے تو جماعت اسلامی کے بعد تو کیا کہیں گے، کوئی دوبارہ اٹھنے والے ہیں لہریں وہاں افغانستان میں؟ کیا افغانستان میں دوبارہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ چل ہی رہا ہے، اس میں دوبارہ کی بات تو ناجائز ہوگی،
افغانستان میں امن کو خراب کرنا، شاید اس میں دنیا کی بہت سارے قوتیں شامل ہیں۔ اب ڈیسٹیبلائز افغانستان اس خطے کو ترقی سے روکنا ہے۔ سری لنکا سے لے کر تاشقند تک کے علاقے اور پھر گوادر سے لے کر تائیوان تک اس میں 2-3 روڈ بھی بڑے بن جائے تو بھی یہ ترقی کر سکتے، لیکن افغانستان کو ڈیسٹیبلائز رکھ کر اس خطے فوجی صوبیداروں اور شیشوں کے کمروں میں بیٹھے میجروں اور کرنلوں کے راج کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے ترقی کے دور میں جو ڈیورنڈ لائن پہ گیٹ تھے جن پر تھوڑا کاروبار چل رہا تھا وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس کے ترقی کے دور میں ماں سوا وہاں پر جو بیرونی فنڈ سے ٹھیکے لیے جاتے ہیں اس میں غبن کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جرنلسٹوں کو ہیلی کاپٹر میں لے کر کسی اچھے سے مقام پر ٹھہرا کر انہیں کچھ دکھایا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو ان کے سامنے بٹھا کر ان سے بیان دلوائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر واقعی انہوں نے کچھ کیا ہے تو یہ جرنلسٹ ایک بار میرے ساتھ بھی جائے، ایک بار اس سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھے۔ نارتھ وزیرستان میں انجینئر ہمایون عتیق، شہنشاہ اور مسعود رحمان ابھی بھی لاپتہ ہے، اور یہ ایسے علاقوں سے لاپتہ ہے جس میں ہر کلومیٹر بعد چیک پوسٹ ہوتا ہے، اور انہی چیک پوسٹ پر عام لوگوں کی تلاشیاں لیے جاتے ہیں۔ لوگ احتجاج پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہاں احتجاج کو انتشار کہا جاتا ہے۔ ریاست کا برداشت عوام کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ ہر قسم کے احتجاج پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ حقوق کی بات کرنے والے سارے غدار ہیں، احتجاج کرنے والے سب انتشاری ہیں۔ ملک چلانے کے لیے جو فارمولہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، سب کے سب جو ان کے پریشر میں آ کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر جس دن انہی اعمال کی وجہ سے اس ملک برباد ہوگا اس دن میڈیا سے لے کر سارے ادارے بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے، کیونکہ حقائق سے پردہ جو حقائق ہیں وہ حقائق وہ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، صرف وہ بتاتے ہیں جو لوگ ظالم اور جابر ہیں، جو ڈوول نیشنل ہے اور یہاں پر ریٹائرمنٹ کے بعد خود بھاگ جائیں گے، اس کے بیانے کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ترقی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر ترقی دلانے کے لیے گئے ہیں، ان کو کوئی بتا دے لاہور میں فاٹا کے اسٹوڈنٹس بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، ان کو جو سیٹ پہلے مہیا تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جو ترقی کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تو ترقی کا دور، ان کو کوئی بتا دے کہ ٹانک میں 1 سال سے دھرنا بیٹھا ہے، جو اپنے مسمار مکانوں کے لیے جو کروڑوں روپے کی لاکھوں روپوں کی ملکیت تھی، ان کے 4-4 لاکھ روپوں کے لیے بھی 1 سال سے دھرنا دے رہے ہیں۔ میران شاہ کے مارکیٹ والے کئی بار اسلام آباد کا چکر لگا کر امیدوں سے آئے تھے اور نا امید یہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ ترقی کی بات کرنے والوں کو یہ بات بھی کیا جائے کہ ہر اتوار کو مہمند ایجنسی ضلع مہمند سے مائیں بہنیں رو رو کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنے پیاروں کی، اپنے لاپتہ افراد کی عدالتوں میں پیش کرنے کی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس ریاست کے عدالتوں پر عوام نے پی ٹی ایم کا تو اعتماد ہے جو یہاں پر سب کو اس میں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ بہت پریشر میں ہیں یہ بھی، مگر اس عدالت پر ان جرنیلوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے مسنگ پرسنز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان حالات میں جب ہر طرف سے مایوسی ہے، لوگ پشتونوں کے جو پیریفریز کے جتنے بھی عوام ہیں ان کو اپنے اسلام آباد بیسڈ لائف کے ساتھ شاید کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جس طرح آپ لوگ آ جائیں، پورے دن گزار کر واپس گھر چلے جائیں، کھانا کھائیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، اس طرح نہیں ہے ہر جگہ۔
लोग ज़िंदगियों से तंग आ चुके हैं, ज़िंदगी में उनके लिए कुछ नहीं रह चुका है। पेरिफेरीज के लोग मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी रिश्तों में जो मिठास थी, सच में मैं ये कहता हूँ कि हम पहले जब हमारे अपने पराए घर आते थे थोड़ा आदमी बहस करता था, थोड़ा अपने पराए का हाल अहवाल पूछता था, थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता था या आप जाते थे। अब शायद वो भी मज़ा नहीं लेते हैं। सब कुछ वहाँ पर ख़त्म करके लोग जर्नल कियानी ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लिए हुए हैं। राइल शरीफ जो दूसरा था वो भी शेष महल में रह रहे हैं। जो और परवेज़ मुशर्रफ था, जो जर्नल थे जिन्होंने ये फ़ैसले किए, वो उनकी ज़िंदगी बन गई, और जो यहाँ पर इस फैसले के शिकार हैं वो बर्बाद हो गए। और इन तबाह और बर्बाद लोगों की बात उनको बुरी लगती हैं तो ये बात सुने कि चाहे उनका कोई भी अमल हो, यहाँ पर जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, इस रियासती दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ PTM अपनी आवाज़ हमेशा के लिए उठाएगी और इस बाबत जो भी वो करेगी, इस कॉलोनियल प्रोसेस से हमारे आबा व अजदाद गुजरे हैं, हम भी इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करेंगे। इसी फ़ौजी जर्नलों की पॉलिसियों की वजह से मुल्क नज़रियाती तौर पर तकसीम हो चुका है। आज बलोच अपने लिए आज़ाद मुल्क मांग रहे हैं, जो नहीं मांग रहे हैं अपने मुँह से, दिल ही दिल में वो यही बातें कर रहे हैं। पश्तूनख्वा में लोग तंग है, वो ये बात मुंह से तो नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी पश्तून हैं उसकी अक्सरियत इस मुल्क से मतलब ज़हनी तौर पर नाला हो चुका है। सिंधियों के अब चंद दिन पहले भी हम ट्विटर पर ट्रेंड देख रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं। इवन जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहा जा रहा है, वहाँ से भी अक्सर रैलियाँ निकल जाते हैं आज़ादी के लिए, इस मुल्क से वो आज़ादी मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का यही हाल है और इवन पंजाब के चंद इलाकों में भी यही बात की जा रही है। ये एहतजाज करने वालों का नहीं, जो यहाँ पर हुक्मरान है, ये उनके पॉलिसियों के नताइज है और मुल्क में बगदड़ा और इंतशार इसी चीज़ को कहते हैं। हमारा मुतालबा है कि जितनी भी मसाइल हमने यहाँ बयान कर दिए उसको हल कर दिया जाए। हम आज भी कवरेज देखेंगे, अगर कवरेज नहीं मिलता है तो फिर जो डायस्पोरा में PTM के कमेटीज़ है वो वहाँ पर ही, यूरोप में, अमेरिका में, रूस में, हर मुल्क में वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी बात नहीं की जाती है। हम इंसानी हुकूक के तमाम इदारों से फिर YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।